الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے، یعنی روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام کرتے رہتے، عبادت کرتے رہتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامعہ مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن مجید کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی، یعنی قبر میں گر گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم رحمۃ اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل، اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا، مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمانا۔ تو منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انور پر یا قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ دہن میلا نہیں ہوتا،
بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا اور اس کا سننا اور سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے، تو یوں یہ 3 لفظ ہو گئے۔ تلاوت کی توفیق دے دے یا الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے، اسی حدیث پاک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکوں نہ کبھی بھی میں واہی تباہی۔ ذوالنورین جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ببرکت ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی تو جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ افسوس، آج اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن پاک پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے اور چھونے یا اٹھانے وغیرہ کے شرعی احکام سے نابلد ہے۔ اشاعت علم کا ثواب پانے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے قرآن پاک کے بارے میں رنگ برنگے مدنی پھول جو ہیں ان کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے، یہ میرے رب عز و جل کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ نمبر 2، تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائے سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید باواز بلند پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے، یعنی تکلیف نہ پہنچے۔ جب قرآن مجید کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپ رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھنے اور دوسری حرکات اور اشارات، حرکتیں اور اشارے وغیرہ سے باز نہیں آتے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 352 پر میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر خوب غور سے سننا اور خاموش رہنا یہ فرض ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں۔ مسجد میں دوسرے لوگ ہوں یا نماز یا اپنے ورد و وظائف پڑھ رہے ہوں تو اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجیے کہ صرف آپ خود سن سکیں، برابر والے کو آواز نہ پہنچے۔ بازاروں میں اور جہاں
لوگ کام میں مشغول ہوں، بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو، تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تھا تو اس یعنی پڑھنے والے پر گناہ ہے۔ لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں جو ہیں یہ سمٹے ہوئے ہونے چاہیے اور منہ کھلا ہوا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، کہ بتانے کی وجہ سے جو ہے وہ کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی نیکیاں جو ہیں یہ چھپانے کا بے حد خیال فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے کہ اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں 20 برس سے زیادہ عرصہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک کے علاوہ کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے نہیں دیکھ سکا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرہ خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے۔ میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمرے میں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدنی منا زور زور سے رونے لگا۔ اس کی امی جان چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا مدنی منا آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے بتایا اس کے ابو حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاکاریوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کی خاطر نیکیاں چھپانے کی اس قدر سعی فرماتے تھے کہ اپنے اس کمرہ خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تھے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ ہی نہ ہونے پائے کہ یہ رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک طرف نیکیاں چھپانے والے وہ مخلص اور صالح انسان، اور دوسری طرف اپنی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر ڈنڈور پیٹنے والے ہم جیسے اخلاص سے عاری نادان کہ اول تو نیکی ہو ہی نہیں پاتی، اور کبھی نیکی ہو بھی گئی تو ریاکاری لاگو پڑ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ جب فرماتا ہے
لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے۔ ہو کرم اللہ حافظ مدنی منوں کے طفیل، جگمگاتے گنبد خضرا کی کرنوں کے طفیل۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں تعلیم تحریر صرف پاکستان میں 50,000 مدنی منع اور مدنی منیہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم جو ہے وہ مفت حاصل کر رہے ہیں۔ نیز لا تعداد مساجد و مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جن میں دن کے اندر کام کاج میں مصروف رہنے والوں کو عموماً نماز عشاء کے بعد تقریباً 40 منٹ کے لیے درست قرآن مجید پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مختلف دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں اور سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور قرآن مجید سیکھیں، دعائیں یاد کریں، اپنی نماز درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔